یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ نماز قائم رکھتے ہیں. اوپر چڑھ جائیں مہربانی. زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں ٹٹولنا ہے خود کو کہ ہم کون سے ایمان والے ہیں. کیا ہم نماز قائم رکھتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ تو ہم ٹٹولیں، کیونکہ ایمان والے ہدایت پاتے ہیں، خوشخبریاں پاتے ہیں. ان کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین رکھیں. اب اگلی بات سنیں، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ آیت تو 1400 سال پہلے اتری ہے، مگر لگتا ہے آج اتری کیونکہ حالات سامنے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم. وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے کرتوت، ان کے کوتک، ان کی کارکردگی ان کی نگاہ میں بھلی کر دکھائی ہے. یعنی ان کو اپنے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، سجا کے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے اعمال برے نہیں لگ رہے. اب اس حوالے سے دو باتیں میں کروں گا اور پھر تھوڑا سا آج کے حوالے سے. انسان کے لیے کہا گیا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ. فتویٰ لینا ہے نا، پہلے دل سے پوچھ. تیرا دل بتائے گا کہ اگر دل میں ایمان ہوگا، دل بتا دے گا یہ کام اچھا نہیں ہے. لیکن ضمیر مردہ ہو جائیں، دل سیاہ ہو جائیں، کیونکہ گناہ کریں تو ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، نقطہ کالے رنگ کا سیاہ. توبہ نہ کریں وہ پھیلتا رہتا ہے، اور گناہ کرے اور تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو جن کے دل کالے ہو گئے، جن کے ضمیر مردہ ہو گئے، ان پر بات اثر کرتی نہیں. میں اور آپ جب اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارا دل ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. آپ کا دل گواہی دے گا، کیونکہ دل کھٹکے گا. اور جس کام سے واقعی ایمان والے کو خوشی ہوتی ہے وہ اس کا دل بتا دیتا ہے. آپ نے کسی غریب کی مدد کی، خوشی ملتی ہے. آپ نے کسی کو ستایا، آپ کا دل اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، جھنجھوڑے گا. کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ڈرو اللہ سے، کسی کو ناحق نہ ستاؤ. اب جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا، یا اس طرح کہہ دیتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یا مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، کچھ آخرت نہیں، بد دنیا ہی ہے جو کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں سجا دیے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ کیا فرمایا؟ فَهُمْ يَعْمَهُونَ. وہ تو بھٹک رہے ہیں، وہ تو اب آج مختصر بات کروں گا، پھر انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے. اس وقت موجودہ حالت پوری دنیا کی بھی دیکھ لیں، اپنے وطن کی بھی دیکھ لیں، اپنے شہر کی بھی دیکھ لیں، علاقے محلے کی دیکھ لیں، اپنے گھر کی بھی دیکھ لیں. ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں 4، کسی میں 6، کسی میں 10 افراد ہیں. کتنے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے جھوٹ نہیں بولتے؟ کتنے جھوٹ بولتے ہیں؟
کتنے اچھا کرتے ہیں کتنے اچھا نہیں کرتے ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ اونچی ماں باپ کا کام اولاد کو پالنا، جس کو تربیت کہتے ہیں، ان کو سکھانا سمجھانا۔ ٹائم نہیں ہے، صبح کے گئے رات کو آئے، بچے کس کے حوالے ہیں کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دنیا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، مست ہیں دیکھنے میں 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے، ہاتھ میں ٹیلی فون آ گیا، وہ موبائل فون سیل فون آ گیا، گھنٹوں اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ احساس ہے گناہ کا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی کہہ دیجئے، اگر یقین ہے تو جواب دیجئے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا نافرمانی کا احساس ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے، میچ لگا ہوا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، کچھ لوگ سب نہیں، تھوڑی سی آواز ہلکی کر دیتے ہیں اور انتظار کے جلدی سے اذان ختم ہو تاکہ میں پھر آواز تیز کروں۔ ان کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی، رکاوٹ بن رہی ہے ان کے لیے، چونکہ ان کا شوق ہے میں ڈرامے کے الفاظ سنوں، میں میچ پہ توجہ رکھوں۔ آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نہیں آ رہے۔ آخرت پر یقین ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ باپ کے سامنے بیٹی ننگے سر ہے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن سے بدن چھپ نہیں رہا بلکہ بدن نظر آ رہا ہے، سی تھرو جس کو کہتے ہیں انگلش والے، اتنے شفاف کپڑے کے بدن جھلکتا ہے، باپ کو برا نہیں لگ رہا؟ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جوان ہے، غلط صحبت میں، غلط باتوں میں، غلط کاموں میں، برا نہیں لگ رہا؟ تو بتائیے ہماری نظروں میں ہمارے اعمال جو جیسے کیسے ہیں سجے ہوئے ہیں نا، ہم ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایک شخص جوا کھیل رہا ہے، وہ جوئے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ نہیں، آپ نے خود سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ناچنے گانے والے ٹیلی ویژن پہ، اخباروں میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا، اللہ نے عزت دی ہے، ناچ گانے کا کام کر رہے اور کہہ رہے ہو اللہ نے عزت دی ہے۔ کیا یہ کام عزت والے؟ نافرمانی کا کام کرنا اور کہنا اللہ نے عزت دی ہے؟ یہ جو 4 دن کی تمہاری شہرت ہے اس کو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جو کام نافرمانی کا کر رہے ہو وہ نافرمانی کا کام ہے، اس کو برا سمجھو، غلط تو سمجھو، غلط بھی نہیں سمجھنا۔ اب گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور اس کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہے، تو یہ بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی گناہ کر کے اس کی وجہ بتائے کہ میں نے اس لیے گناہ کیا، تو فارسی میں کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ گناہ سے زیادہ برا ہے، اور ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اب میں بغیر کسی شخص کی طرف اشارہ کیے ہوئے، میرا کوئی خاص اشارہ نہیں، بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں کچھ طبقے ہیں، حکمران ہیں، فوج ہے، عدلیہ ہے، سیاستکار ہیں، عوام ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں، آفیسر طبقہ بیوروکریسی کہلاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کرپشن جب ہوتی ہے، کرپشن کے معنی بگاڑ، بدعنوانی، اخلاقی ہو مالی ہو جیسی بھی بدعنوانی ہے، بگاڑ، یہ تمام اداروں میں نظر آتا ہے، ان کی آنکھوں میں سجا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں؟ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جی پیسے کمانے کے لیے آئے، کرپشن تو ہمارا حق ہے۔ اتنے لفظ ٹی وی پہ آ کر ذمہ دار آدمی بولے
تو یہ کس بات کی نشانی ہے کہ اس کی ایمانی حالت درست نہیں، اس کو آخرت پر یقین نہیں۔ لڑکیاں نکل آئیں، میرا جسم میری مرضی، پردے کی پابندی ہٹاؤ، یہ پابندی ہٹاؤ، یہ پابندی ہٹاؤ، یہ پابندی ہٹاؤ۔ آزادی مارچ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کیا ان لوگوں کا آخرت پر یقین ہے؟ اللہ فرما رہا بھٹک رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی آنکھوں میں ان کے کام سجے ہوئے ہیں، میں فریڈم کے لیے ہوں، میں فلاں کے لیے ہوں۔ آزادی ہے نسواں، وومنز فریڈم، عورتوں کو آزادی دو۔ ارے عورتوں تم مردوں کو آزادی دو۔ مرد پابند ہوئے تمہارے باپ ہے تو بیٹی کو اس نے دیکھنا ہے، بیوی کو بھی دیکھنا ہے، بہن کو بھی دیکھنا ہے، ماں کو بھی دیکھنا ہے، شوہر ہے تو بیٹا ہے تو بھائی ہے تو خدمت عورتوں کی کرنی ہے، تو پابند تو مرد ہوئے۔ تمہاری حفاظت کریں، تمہارا خیال رکھیں، تمہیں تکلیف نہ پہنچنے دیں، تو تم آزادی کس چیز سے مانگ رہی ہو؟ یقیناً تم دین سے آزادی چاہتی ہو، تم شرافت سے آزادی چاہتی ہو، تم حیا سے آزادی چاہتی ہو، تم انسانیت سے۔ ننگے ہونا اگر کوئی کمال ہے تو سب سے بڑا انعام تو جانوروں کو ملنا چاہیے۔ اگر ننگے رہنا کوئی خوبی کی بات ہے تو جانور سارے ہی ننگے ہوتے ہیں۔ انسان کو ڈھانپنے کو کہا گیا کہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتا تو پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اچھا جی، کار کو ڈھانپنا ہے، سیٹوں پہ کور چڑھانا ہے، کسی شادی کے آپ ہال میں چلے جائیں، کرسیوں پہ کپڑے ہوں گے، بیٹھنے والوں کے کپڑے پورے نہیں ہوں گے۔ کرسیوں کو کپڑے پہنائے ہوئے، بیٹھنے والیاں جو ہیں انہوں نے پورے کپڑے، نئے نئے فیشن، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے ہیں۔ وہ ٹراؤزر پہنا ہے، وہ پتلون پہنی، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑا ہوا ہے۔ پہلے کوئی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب فیشن ہو گیا۔ کس کس طرح کے لباس ہیں ان کو لباس کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، لڑکیوں نے نیم اوریاں، آدھا ننگا ہونا اپنے لیے کچھ کمال سمجھ لیا، کہ جو پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں شاید وہ بیکورڈ ہیں، رجت پسند ہیں، وہ لوگ فرسودہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جی پردہ پابندی ہے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے آنچل کو سورج نے نہیں دیکھا، چاند نے نہیں دیکھا، کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟